ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ محترم بھائیو، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ وقت، رات کا وقت اور اتنی دیر کے بعد اپنا وقت نکال کر یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں اس دین کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کا یہ دینی علم حاصل کرنا اس مقصد کے لیے بھی ہے کہ آدمی اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، اپنے خاندان والوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار اور دوست احباب کی ساتھ بھی جو ہے وہ اس دین کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود بھی کچھ علم حاصل کرے تاکہ اس کی گفتگو کے اندر کچھ اثر بھی ہو اور اسے دینی علم کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات بھی ہوں، اور پھر آگے چل کر آدمی اس ذوق اور شوق کو بڑھاتے ہوئے دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، اور تاکہ جسے دعوت دے اسے دلائل اور براہین کے ساتھ دعوت دے۔ یہ کام یقیناً بڑا ہی مشکل کام ہے اور بڑا محنت طلب کام ہے، بڑا مشقت والا کام بھی ہے۔ یوں ہمیں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بس کوئی آدمی آئے گا، کچھ تھوڑا سا اس نے دین کی بات کی اور کچھ ایک دو آیات پڑھ کے سنا دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اکرام جو کائنات کے سب سے بہترین انسان تھے، ان کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے مامور کیا، انہیں سلیکٹ کیا۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی قوموں کی، اپنی اپنی امت کی جس طرح تربیت اور اصلاح کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے جو ان کی امت میں سے سب سے زیادہ بہترین لوگ تھے، انہوں نے اس کام کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ اے پیارے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ راستہ ایسا ہے کہ جو بالکل واضح ہے راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ آپ نے ایک خط کھینچا، فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں جانب کچھ خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ شیاطین کے راستے ہیں اور شیطان کے راستے ہیں۔ اگر تم اس سیدھے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کا راستہ بہت ہی آسان، بالکل سیدھا ہے، اور اس پر چلنا زیادہ آسان ہے نسبتاً ان پگڈنڈیوں کے کہ جو انسان کو اس سیدھی راہ سے دور لے جانے والی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی راستے پر جا رہے ہیں، اگر وہ راستہ بالکل سیدھا ہو تو آدمی جو ہے وہ اس راستے پر اپنی منزل تک پہنچنے میں اسے بڑی آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ دائیں بائیں جو ہے وہ نکل جائے تو جتنا وہ دور نکلے گا اس سیدھے راستے سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی۔ وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اللہ کی طرف بلانے کا طریق تھا۔ افسوس کہ اس وقت ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جناب ہم بھی دین کی دعوت کرتے ہیں، ہم بھی دین کی دعوت کرتے ہیں دین کے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا تعین کر دیا کہ دین کی دعوت وہ ہے جس کا آغاز اللہ کی طرف بلانے سے ہو۔ ہر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ کیا وہ کام جو کر رہا ہے دین کا، کیا وہ واقعتاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے یا اپنی اپنی جماعت کی طرف، اپنے اپنے گروہ کی طرف، تاکہ ان کا نمبر آف پرسن جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور ان کی جماعت یا ان کا گروہ بڑھتا چلا جائے۔
اگر تو وہ اللہ کی دعوت ہے تو فرمایا کہ وہ دعوت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی یہ بات بیان فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، کہ وہ اپنی پارٹی اپنی گروہ کی طرف نہ بلائے بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ماننے والے بھی اور میرے پیروکار بھی، وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، آپ کے فرامین کے پیچھے چلنے والے بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دین کیا ہے؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ ہو، اور فرمایا کہ وہ دعوت جو ہے یہ بصیرت کے ساتھ ہو۔ یوں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یار میں بھی دین کا کام کرتا ہوں، اور بھی کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن کیا میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہوں، سمجھ سوجھ بوجھ ہوش مندی کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہوں، یا میری دعوت سے لوگ جو ہے وہ متنفر ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کی دعوت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے بلانے والا آدمی جو ہے وہ بصیرت کا حامل ہو۔ اور یہ بصیرت کس طرح آدمی کو میسر آ سکتی ہے؟ یہ دین کے علم کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ، ان سے علم حاصل کرنے کے ساتھ جو واقعی اس بصیرت کے حامل ہیں، اور اس طریقے کو سیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ یہ آ سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ توحید کی طرف بلانے کی بہترین علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیوب سے جو ہے وہ پاک گردانا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اور شرک کی بدترین اور کبھی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی کمزوری سے پاک نہیں رہتی۔ یعنی جو شخص شرک کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک گردانتا ہے، وہ دراصل اللہ رب العزت کی ذات کے اندر نعوذ باللہ وہ ایک عیب نکالتا ہے، یا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر بھی وہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جو جس کمزوری کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو پکار رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یقیناً وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے اندر بہت سارے عیب ہیں، اس کے زندگی اور موت ہے، وہ کسی کے پیدا کرنے سے جو ہے وجود میں آیا ہے۔ تو جب آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو بھی شریک گردانتا ہے، اس کی بھی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے اندر جو ہے وہ ایک عیب کو جو ہے وہ نعوذ باللہ پاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس عیب والی شخصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما انا من المشرکین، کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کو مشرکوں سے دور رہنا چاہیے، تاکہ ان کی شرک کی غلاظتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نہ لگ جائیں، اور وہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھ سکیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو جس انداز سے پیش کیا، وہ اس وقت کا ماحول کتنا کٹھن ماحول تھا، کس قدر مصائب، کس قدر مشکلات تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح صحابہ کرام کی تربیت کی، میں وہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ یہ یمن کے لوگ جو تھے وہ عیسائی، زیادہ تر ان کی اکثریت جو تھی وہ عیسائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان پر گورنر بنا کر بھیجا۔ جب یمن کے فتح ہونے کے بعد تو آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں کی، فرمایا کہ اے معاذ،
تم یمن کی طرف جا رہے ہو، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ آپ اس قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ وہاں جانے کے بعد آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور ان کو یہ بات بتانی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الی ان یوحد اللہ، کہ تم نے انہیں توحید کی طرف بلانا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، کیا ہمارے ہاں جتنی جماعتیں دین کا کام کرتی ہیں یا ہم دین کا کام کرتے ہیں، اگر ہم ان میں سے سلیکٹ کرنا چاہیں کہ کون سے لوگ صحیح منہج پر ہیں، کون سے لوگ صحیح طریق پر عمل کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم انہی کو صحیح کہہ سکتے ہیں جو اس معیار پر پورے اترتے ہوں، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوں، صحیح توحید کی طرف بلانے والے ہوں، اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں۔ یہاں تو بہت ساری لوگ کام کرتے ہیں، ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، لیکن کیا اس کی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلی بات آپ نے انہیں بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے انہیں جو دعوت دینی ہے وہ توحید کی دعوت دینی ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین کا کام تدریج کا حامل ہے، کہ یہ نہیں کہ ایک ہی دن انہیں ساری باتیں جو ہیں وہ آپ بتا کر رکھ دیں اور انہیں کہیں یہ بھی عمل کریں، یہ بھی عمل کریں، یہ بھی کریں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ پہلے توحید کی دعوت دیں۔ اب انہوں نے توحید کو مان لیا، اس کو سمجھ لیا، فِإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ، پھر آپ انہیں اس بات کی تعلیم دیں ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، تو پھر آپ انہیں یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ انہیں توحید کی دعوت دیں، توحید کے مسائل انہیں سمجھائیں، شرک کے بارے میں انہیں بتلائیں، پھر وہ جب یہ بات سمجھ لیں اور آپ کی بات کو قبول کر لیں تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ انہیں یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ پر 5 نمازیں صبح اور شام میں فرض کی ہیں۔ اب اگر ایک آدمی پہلی بات کو ہی نہیں سمجھ رہا اور اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور اسے قبول ہی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب اس کا نمازیں پڑھنا یا اسے نماز کی تعلیم دینا بے فائدہ ہے۔ جب تک وہ اس عقیدہ توحید کو نہ مانے اس وقت تک اس کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کی حج اور زکوٰۃ اور عمرے جو ہے وہ اسے فائدہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ اگر وہ یہ بات مان لیں، 5 نمازیں پڑھنے لگ جائیں، تو پھر آپ انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مالوں کے اندر جو ہے وہ تم پر زکوٰۃ رکھی ہے، تم پر صدقہ رکھا ہے، پھر انہیں زکوٰۃ کی تعلیم دیں۔ فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے، یہ مال ہے، ان کے امراء سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں پر اسے خرچ کیا جائے گا۔ یعنی انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ مال جو تم سے اکٹھا کیا جائے گا، تمہارے ہی بھائی بندوں کے اندر جو غریب اور مساکین ہیں، یہ ان کا حق ہے، ان کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا کہ اے معاذ اس بات سے تم بچتے رہنا کہ جب تم ان سے مال اکٹھا کرو زکوٰۃ کا، تو جو ان کا بہترین مال ہو اس پر تمہاری نظریں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ درمیانے درجے کا، اوسط درجے کا جو ہے وہ مال تم نے لینا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم پر کوئی چٹی ڈال دی گئی ہے اور ہمارا بہترین مال جو ہے وہ یہ لوگ لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس بات سے ڈرتے رہنا اور ان کے درمیانہ قسم کا مال جو ہے وہ لینا۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنا، اس سے جو ہے وہ بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی دعا کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ جو ہے وہ حائل نہیں رہتا۔ یعنی معنی یہ
کہ کسی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ کسی پر اگر ظلم کرو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس مظلوم کی دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے تمہارے حق میں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی پر تم بحیثیت گورنر وہاں پہنچو تو کسی پر جو ہے وہ ظلم کرو، کسی کے ساتھ زیادتی کرو، اس مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو موسیٰ اشعری اور جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن روانہ کر رہے تھے دعوت دینے کے لیے، تو آپ نے بہت ہی آسان الفاظ کے اندر انہیں ایک داعی کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے وہ بیان فرمائے تھے۔ فرمایا تھا کہ تم لوگ یمن جا رہے ہو، یسرا ولا تعسرا، کہ تم نے وہاں پر آسانی پیدا کرنی ہے، مشکلات جو ہے وہ لوگوں پر طاری نہیں کرنی، یعنی لوگوں کے لیے دین کو آسان جو ہے وہ پیش کرنا ہے، مشقت والا اور سختی والا دین جو ہے وہ نہیں انہیں بتانا، پیش نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم مسائل بتاتے ہوئے لوگوں کو مشقت اور کے اندر جو ہے وہ ڈال دو۔ یسرا ولا تعسرا، افسوس کہ یہاں ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی جتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ مثلا میرے ساتھ ایک ساتھی کام کر رہے تھے، تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ ساکس کے اوپر اگر مسح کر لیں تو یہ آپ کو بڑی آسانی رہے۔ دفتروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ میں نے کہا کہ ویسے آپ اپنے طور پر کریں تو الگ بات ہے، لیکن یہ سوچ اور فکر رکھ کر اگر آدمی کوئی کرے کہ مجھے اس میں زیادہ ثواب ملے گا تو یہ ثواب زیادہ نہیں ہے۔ بیان ہی اس طرح کہ اگر کوئی آدمی سفر کے اندر جو ہے وہ آدھی نماز کی بجائے قصر کی بجائے پوری نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ مجھے اس کا زیادہ ثواب ملے گا، تو حقیقت یہ ہے کہ اسے اس کا زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ کہا کہ جناب میں اور میرا دوست کہیں سفر پر جا رہے تھے، اور میرا دوست جو تھا نا وہ آدھی نماز پڑھتا تھا، میں پوری نماز پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا دوست پوری پڑھتا تھا، تم آدھی پڑھتے تھے، یعنی پوری وہ پڑھتا تھا جو قصر کر رہا تھا۔ تو میں کیوں یہ بات کہی کہ اس لیے کہ وہ سنت پر عمل کر رہا تھا، لہذا تم یہ مت سمجھو کہ میرا دوست آدھی پڑھتا تھا، حقیقت میں تمہارا دوست پوری پڑھتا تھا، تم آدھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ تمہارا عمل جو تھا وہ سنت کے موافق نہیں تھا، سنت کی طریق سے ہٹا ہوا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، کہ لوگوں کو وہ بات بتائی جائے کہ لوگ دین کے قریب آئیں، نہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایسی مشقت اور تکالیف میں لوگوں کو ڈالا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ نہیں جناب اس کا جو ہے وہ بڑا ثواب ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چند دنوں تک تو آدمی اس پر عمل کرتا ہے جب ذوق اور شوق ہوتا ہے، پھر جب وہ ذوق شوق ذرا ہلکا جو ہے ماند پڑتا ہے تو آدمی جو ہے نا وہ فرائض سے بھی چلا جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ ایسا دین پیش کیا جائے کہ جو آسان ہو، لوگ اس پر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ عمل کر لیں۔ فرمایا کہ پھر بشرا ولا تنفرا، کہ لوگوں کو بشارت دینی ہے، نہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اندر نفرت ڈالی جائے اور ان کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ نہیں جناب آپ نے یہ گناہ کر لیا تو اب تو سیدھے ہی آپ جو ہے نا وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ نہیں، بلکہ انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں یہ کچھ دے گا، اللہ کی یہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے، اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو پھر تم یہ کرو کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، حالانکہ وہاں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نیک عمل کرنے شروع کر دیں تو میں ان کے گناہوں کی جگہ بھی نیکیاں لکھ دوں گا۔ یعنی وہ کام جو انہوں نے گناہ کے کام کیے تھے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ یہ توبہ کر لیں اور پھر نیک عمل کرنے لگ جائیں تو وہ میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، بے شک اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔
تو ہم جب کسی کو دین کی دعوت دیں تو ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ بھئی اگر یہ بات ہو گئی ہے تو تم اپنے پہلے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگو۔ عام طور پر ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنے سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی، اب آپ نئے سرے سے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک اور نماز جو ہے وہ اتنے اندازوں سال کے اندازے لگا لیں کہ 5 سال تک آپ نے پڑھی تو آپ 5 سال تک جو ہے وہ روز جو ہے وہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک اور نماز جو ہے وہ پڑھتے جائیں یا قضائے عمری کرتے جائیں تاکہ وہ آپ کا حساب برابر ہو جائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے ساتھ کون حساب و کتاب میں پورا آ سکتا ہے؟ کہ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکے؟ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس مالک نے اپنے بندوں پر یہ مہربانی فرمائی کہ بھئی اگر تم سے پہلی زندگی میں جو بھی کچھ ہو گیا اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے وہ جو پچھلا کھاتا تھا نا انہیں بھی صاف کر کے انہیں بھی نیکیاں بنا دوں گا اور پھر تم آگے جو ہے وہ نیک عمل کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا، لوگوں میں نفرت نہ ڈالی جائے۔ عموماً ہوتا یہ کہ ہم جب کچھ تھوڑا بہت دین سیکھ لیتے ہیں یا پھر یہ دین کا دعوت کا کچھ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگوں کے درمیان میں ہمارا ایک جو ہے وہ امیج جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی تو بہت ہی سخت ہو گیا، اس کا مزاج تو بڑا ہی سخت ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک مجلس میں گیا تھا تو وہاں پر کچھ اور پڑھے لکھے لوگ کچھ انجینئرز تھے، تو ان میں سے ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جناب آپ کا اور ہمارا فرق صرف یہی ہے نا کہ آپ بس لمبی داڑھی رکھتے ہیں اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، بس یہی فرق ہے یا اور بھی کوئی فرق ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو بہت ہی کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ بس یہی ایک مسئلہ ہے کہ داڑھی لمبی رکھ لی جائے اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھ جائے؟ بلکہ یہ بنیادی مسائل کا اختلاف ہے۔ ہم لوگوں کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے لوگوں سے کو بچنے کی تلقین کرتے ہیں، شرک کی جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اعمال شرکیہ اعمال ہیں اور یہ جو ہے وہ یہ اعمال جو ہے وہ معافی نہیں ہو سکتی جب تک انسان جو اللہ سے معافی نہ مانگے، اور یہ بہت ساری دوسری باتیں ہیں۔ یہ باتیں تو بہت ہی وہ کہہ رہے لگا کہ نہیں جی میں تو آج تک یہی سمجھا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہی طرز عمل ہے، جس آدمی سے ملتے ہیں وہ یہی بات کہتا ہے کہ جناب آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ داڑھی جو ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ سنت سے زیادہ بلکہ بعض علماء کرام نے تو اسے فرض جو ہے وہ گردانا ہے، لیکن ایک ترتیب ہے کہ ترتیب ہمارے ہاں توحید سے شروع ہوتی ہے، نماز سے شروع ہوتی ہے، زکوٰۃ سے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ جب ہم نہیں چلیں گے اس وقت تک دین کی دعوت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کسی آدمی کو آپ جو ہے وہ اس ترتیب کو الٹ کر بتانے کی کوشش کریں گے تو وہ آدمی جو ہے وہ آپ کے قریب آنے کی بجائے جو ہے وہ دور بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ جب آپ کو خیبر کے لیے آپ نے ان کا انتخاب کیا تھا تو یہ حدیث بھی جو ہے وہ بڑی ہی اہم ہے اس سلسلے میں، اور ہمیں جو ہے وہ دین کا دعوت کا کام جو ہے وہ اس کے اسلوب کو سکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے وقت پر آپ نے، جب کہ یہ کئی دنوں تک یہ محاصرہ رہا اور خیبر میں یہودیوں نے بہت سارے ان کے قلعے تھے، جب یہ لوگ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے بعد یہاں سے مدینے سے نکل کر انہوں نے ان علاقوں میں جا کر جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے قلعے جو ہے وہ بنا لیے تھے اور ان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کئی دنوں تک محاصرے کے بعد آپ نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا کہ کل میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا کہ یحب اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ رب العزت بھی اور اس کے پیغمبر بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ہمارے دلوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے، اور فرمایا کہ اگلے الفاظ یہ تھے، فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ،
اور اللہ رب العزت اس بندے کے ہاتھ پر جو ہے وہ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی عمارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ الفاظ سن کر اس رات میرے دل کے اندر بار بار یہ خواہش جنم لے رہی تھی کہ کل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جھنڈا مجھے دے دیں، میرے ہاتھ پر دیں۔ اور بھی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں فبات الناس یدوکون، صحابہ رات کو سو نہ سکے اور یہ سوچتے رہے کہ وہ شخص کون خوش نصیب ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ کل یہ خیبر کی جنگ میں اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ اتنی خوش قسمتی کی باتیں یہ کس انسان کو نصیب ہوں گی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رات بھر یہ سوچتے رہے کہ لیلتہم ایہم یعطاہا، کہ ہم میں سے کس خوش نصیب کو یہ جھنڈا جو ہے وہ دیا جائے گا۔ فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاہا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جھنڈا جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن اونچی کر کے جو ہے نا وہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ جاؤں، شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ جھنڈا جو ہے وہ دے دیں۔ اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی خیر کا کام اور اس فضیلت کے کام کے لیے آدمی اپنے دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو جو ہے وہ رکھ سکتا ہے کہ جس کے اندر اس طرح کی، وگرنہ عام طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امارت کو خود طلب کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو امارت نہیں دی تھی یا اس کو مال بنا کر نہیں بھیجا تھا، لیکن یہاں کیونکہ بہت ساری فضیلتیں تھیں اور اس لیے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آشوب زدہ ہیں اور دکھنی آئی ہوئی ہیں، اس لیے وہ یہاں پر آ نہیں سکے۔ فرمایا کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا کر لے کر آؤ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ان کی آنکھوں پر لگایا۔ فرمایا کہ جو ہی وہ لعاب دہن لگایا ودعا لہو، اور آپ کے لیے دعا کی، فبرأ کأن لم یکن بہ وجع۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے درد اس طرح ختم ہو گیا کہ جیسے میری آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد پھر کبھی میری آنکھیں جو ہیں وہ ان میں درد پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی میرے سر میں کبھی درد پیدا ہوا۔ پھر ساری زندگی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تبرک اور آپ کی برکات تھیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ عنایت فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ بعض مقامات پر کبھی اگر آپ نے باہر اپنا لعاب دہن پھینکا بھی تو صحابہ کرام نے اسے جو ہے وہ اپنے جسموں پر اٹھا کر جو ہے وہ مل لیا، خاص طور پر وہ بیعت رضوان کے موقع پر۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ جھنڈا عنایت فرمایا، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، آپ نے جو ہے وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا دیا۔ فقال انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، فرمایا کہ اس جھنڈے کو لے لو اور اپنی فوج کو لے کر چلو اور جا کر تم نے ان کے خیبر کے اس مقام پر جا کر اترنا ہے، یعنی اس سے پہلے کہیں پر آپ نے اپنے سفر سے اپنی منزل کے آرام کے لیے نہیں اترنا بلکہ وہیں پر جا کر جو ہے وہ آرام کرنا ہے۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو ان کا جو بادشاہ تھا مرحب وہ مقابلے کے لیے آیا تھا، تو ایک صحابی جو ہے وہ ان کے مقابلے کے لیے اترے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو ان کے پاس جو تلوار تھی وہ ذرا چھوٹی تھی، انہوں نے اسے جو ہے وہ گرا لیا، لیکن
وہ تلوار چھوٹی تھی، جب اس کو مارنے لگے تو اس تلوار، وہ اپنی ہی تلوار کا زخم جو ہے وہ انہیں لگ گیا، اور اسی زخم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ عرب کے اندر اس قدر نوجوان، اس قدر جوان مرد آدمی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، کوئی دوسرا نہیں ہے، جو مرہب کے مقابلے میں، مرہب بہت ہی شاہزور قسم کا آدمی تھا اور بڑا ہی جو ہے وہ طاقتور قسم کا آدمی تھا۔ پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں اترے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو ہے وہ قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو بات بیان فرمائی کہ اے علی، جب تم وہاں پر چلے جاؤ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، یعنی کہنے کا مقصد جو ہے وہ حدیث کا یہ آخری حصہ ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کہ یہ کام کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پر پہنچ کر جنگ شروع نہیں کر دینی۔ فرمایا کہ ثم ادعوہم الی الاسلام، تم نے وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ اتنے دنوں سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن فرمایا کہ جب وہاں پہنچ جاؤ تو پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام کی طرف بلاؤ۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ تم پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ تم پر فرض کی ہیں، اللہ کے تم پر کیا حق ہیں، اللہ کے حقوق انہیں بتاؤ، شاید کہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر ایک آدمی بھی تمہاری دعوت کو قبول کر لے، ایمان لے آئے اور وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لے، تو فرمایا کہ تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ کس قدر فضیلت انہیں جو ہے وہ حاصل تھی، لیکن ان تمام فضیلتوں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اے علی، اگر تم میں سے ان لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لے اور شرک کو چھوڑ دے، تو یہ بات جو ہے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی دنیا کے مال و متاع سے کہیں بہتر چیز یہ ہے کہ تمہاری دعوت سے کوئی ایک آدمی اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت کا کام، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام، اللہ کی توحید کی طرف بلانے کا کام کس قدر فضیلت کا حامل ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے کہ یہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی جو ہے وہ قیمتی چیزیں جن کے لیے ہم بھاگے پھرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ قیمتی چیز یہ ہے کہ میری یا آپ کی دعوت سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ اب شرک کو چھوڑ کر توحید کے راستے کو جو ہے وہ اپنا لے اور اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائے اور زکوٰۃ دینے لگ جائے، دین کے دوسرے کاموں میں لگ جائے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور جس آدمی کو ہم دعوت دے رہے ہیں یا جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں، اس ماحول کے اندر ہماری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہ آدمی مجھے غلط راستے پر ڈالنے والا نہیں، یہ آدمی بالکل حق اور سچ کی بات کہنے والا ہے، اور میں اس شخص کے ساتھ اتنا ہمدرد ہوں کہ اسے یہ یقین آ جائے کہ اس سے بہترین آدمی میری خیر خواہی کرنے والا کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اگر اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو لوگ میری بات کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ جو ہے وہ بیان کی، فرمایا کہ وہ قید کے اندر چلے گئے، وہاں دو اور بھی قیدی جو ہے وہ موجود تھے۔ اب وہاں پہنچے تو یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، لیکن مناسب وقت کی تلاش میں ہیں کہ کوئی موقع مل جائے تو یہ انہیں میں دین کی دعوت دوں، اور دعوت بھی توحید کی دعوت۔ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے، یہ دونوں جو ساتھی تھے جیل کے، یہ دونوں مشرک تھے، اس لیے ان کو توحید کی دعوت پیش کی۔ اگر وہ توحید والے ہوتے تو وہ دعوت کی کا اسلوب دوسرا ہوتا، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ کسی طرح ان سے بات کر سکیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہے۔ بالآخر ان دونوں کو خواب آتا ہے۔
اب خواب آتا ہے تو وہ دونوں اپنے دل کی بات جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں، اور الفاظ وہ یہ کہتے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والا ہم نے پایا ہے، اس لیے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہمیں یہ خواب آیا، آپ ذرا ان کی تعبیر بیان کریں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب اگر میں کوئی بات کروں تو یہ بات اب انہیں اثر کرے گی، یعنی میرا اس وقت ان کو کوئی بات کہنا اب مؤثر ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن دوسرا آدمی بات نہیں بول، کہتے ہیں یار اس طرح کے بہت ہی لوگ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لوگ اپنے اپنے ذہن سے بات کرتے ہیں، جناب ساری جو ہے وہ دین کی طرف بلا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کس دین کی طرف بلا رہے ہیں، نہیں، لیکن جب موقع ملا، اچھا موقع تھا، پھر اپنی بات کو جو ہے وہ سامنے رکھا، کہا کہ اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں گا، آپ کے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے اللہ رب العزت نے اس کا علم دیا ہے، اور لیکن اب ذرا آپ میری بھی بات سن لیں۔ اب انداز دیکھیں کہ ان کا کہنے کا، فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیو، اب یہ نہیں کہا کہ اے مشرکو، اے کافرو، فرمایا کہ اے میرے جیل کے دوستو، اے میرے ساتھیو، ذرا یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے یا مختلف خداؤں کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ یعنی تم خود ہی بتاؤ کہ ایک زبردست اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے یا مختلف معبودوں کی جو مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں ان کی عبادت کرنا جو ہے وہ بہتر ہے؟ اب یعنی انہیں خود سوچنے کا موقع دیا گیا کہ تم ہی ذرا سوچ کر بتاؤ، ذرا کمپیریزن کر کے دیکھو کہ یہ بات اچھی ہے یہ بات اچھی ہے، کون سی بات ان دونوں میں سے اچھی ہے؟ کہ آدمی جو ہے وہ یہاں بھی دھکے کھائے وہاں بھی دھکے کھائے، کبھی وہاں جائے، کچھ یہاں سے لے کچھ وہاں سے لے، کسی اور اس دروازے پر جائے، یا ایک ہی زبردست الہ کے سامنے اپنے سارے سوالات اسی کے سامنے رکھے، اپنی ساری آرزوئیں تمنائیں اسی کے سامنے رکھے، اسی ایک کی عبادت کرے، یہ چیز زیادہ اچھی ہے یا یہ زیادہ اچھی ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، فرمایا کہ تم جن جن کی بھی پوجا اور پرستش کرتے ہو، کسی کو کچھ کہو یہ غریب نواز ہے، یہ جی یہ داتا گنج بخش ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں کرنے والے ہیں، فلاں کرنے والے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها وآباؤکم، فرمایا کہ یہ نام تم نے خود رکھ لیے ہیں یا تمہارے باپ دادا رکھ کر چلے گئے کہ یہ نام جو ہے وہ دے گئے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، دلیل تو اللہ کی ہونی چاہیے نہ کہ تمہارے باپ داداؤں کی دلیل ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اسماء سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا کہ یہی جو ہے وہ اللہ نے یہ بات نازل کی کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور یہی قائم رہنے والا دین ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں۔ اب بات اپنی بیان کر دی تو پھر آگے ان کے خواب کی تعبیر بھی بتلا دی، یہ نہیں کہ جناب اب آپ نے تو مانی نہیں میری بات، اچھا پھر جاؤ کسی اور سے جا کر اپنا مسئلہ پوچھ لو، نہیں، وہی ہمدردی والا سلوک، وہی اس نے سلوک پھر کہ ان کو جو ہے وہ پوری ان کی خوابوں کی تعبیر بتلا دی۔ اور قرآن مجید آگے چل کر یہ نہیں کہتا کہ اس آدمی نے تو ان میں سے ایک آدمی نے تو ان سے کہا تھا نا جناب یوسف علیہ السلام میں جو جس آدمی کو رہائی ملنے والی تھی خواب کی تعبیر میں کہ اچھا میرا بھی ذکر جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے پاس کرنا کہ مجھے خام خواہ جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، اور وہ آدمی جب بادشاہ کا مصاحب بن گیا تو وہ یہ بات یوسف علیہ السلام کی بھول ہی گیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرا بھی ذرا تذکرہ کرنا، یہ بات بھول ہی گیا۔ وہ تو بادشاہ کو خواب آئی تو اس شخص کو یاد آیا کہ وہ تو جیل کے اندر ہمارے خواب کی جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ بالکل حق اور سچ نکلی تھی، اس خواب کی تعبیر بھی اس سے جا کر پوچھنی چاہیے۔ تو وہ آ کر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پھر واپس آتا ہے تو یوسف علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے کہ ایھا الصدیق کہ ہمیں یہ خواب کی تعبیر بتا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میرا تو کام تم نے کیا ہی نہیں تھا لہذا میں نہیں بتاتا، اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا،
یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آدمی اپنی دعوت کے ساتھ کس قدر پرخلوص، کس قدر اخلاص ہے کہ اتنے، بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ 14 سال، بعض نے لکھا 40 سال تک یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پڑے رہے، لیکن وہ شخص آیا تو اس سے یہ نہیں کہا کہ میرا تو تم نے تذکرہ ہی نہیں کیا تھا، آپ بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آگے ہو، جاؤ میں نہیں بتاتا. نہیں، پھر خیر خواہی اور بھلائی اسی طرح کر دی اور پھر اس بات کا تذکرہ ہی نہیں اس سے کیا. یعنی کس قدر حسن سلوک، کس قدر جو ہے وہ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو اگر ہم اس طرح کا رویہ اپنے ماحول کے اندر اپنائیں کہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مخلص اور اس کی بات بڑی حق اور سچ پر مبنی ہے، تو یقیناً جو ہے وہ لوگ ہماری بات کو سنیں گے. اور یہ کام اس قدر فضیلت کا حامل ہے کہ یہ دنیا کے مال و متاع سے کہیں جو ہے وہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت بھی سورہ نحل کی آیت نمبر ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور انتہائی بہترین وعظ و نصیحت کے ساتھ، وجادلھم باللتی ہی احسن. اور اگر کہیں مجادلہ کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے، یعنی بحث و مباحثہ پیش بھی آ جائے، تو بحث و مباحثہ جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ ہو. اگر طریق اچھا نہیں، لوگ جو ہے وہ اسے اچھے انداز سے سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ مباحثہ نہ کریں. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے اور کون جو ہے وہ گمراہی پر ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.